ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک، کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے؟ ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے، اور غصے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں۔ اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں، امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، قوم کے نہیں، ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کیے اپنی قوم۔ ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں، ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ذاتی، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، دولت باہر پڑی ہوئی ہے۔ ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر۔ اس لیے یہ ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے۔ غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے۔ جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں، ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے؟ کیا ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی، میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ان کو امپریشن دیا ہے کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے۔ سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ، ملک اور قوم، گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں۔ جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی، اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹرسٹ، ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے۔ مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، جتنے ہمارے صوبے ہیں، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، ہیلتھ انشورنس۔ 10 لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے۔ یہ یاد رکھیں، گورنمنٹ میں نہیں، وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونربلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا، یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں، ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے، اچھا بھلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے، تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں۔ جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے۔ طاقتور مافیاز، رولنگ ایلیٹس، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ
ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے. جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا. اور آخر میں یہ جو خودداری ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے. قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز، اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے. اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے، ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے، اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے، میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ، ترکی سے، ایران سے، ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی، بجائے یہ کہ ہم فریق بنے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کونسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، کیونکہ ہم نیوٹرل تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی، اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائے. پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے، انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی، یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ، اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں، جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے، بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں، نیا پاکستان، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لا، فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو، جس میں انکلوسو گروتھ ہو، اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی، یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے، ایڈ کی وجہ سے، ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی، جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں، آف شور اکاؤنٹس، ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے اسٹیٹ